اللہ الرحمن الرحیم بتمت کلمت ربک، تمت کامل ہے کلام تیرے رب کا، صدقا وعدلا، ادرو صدق کے اور عدل کے، لا مبدل لکلماتہ، کوئی نہیں تبدیل کرنے والا اس کے کلمات کو، وہو السمیع العلیم۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا کیا اللہ کے غیر کو، افغیر اللہ ابتغی حکما، اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو حاکم مان لوں؟ شرم کرو، اللہ کے حکم فیصلے کو چھوڑ کر میں یہودی مفتیوں کو فیصلہ اور جج مان لوں یا کسی اور کو مان لوں؟ نہیں، کیوں؟ هو الذی انزل الیکم الکتاب، سمجھے؟ وہی ذات ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ حکم اللہ کے علاوہ حکم کوئی نہیں، اللہ ہی حکم ہے اور اس کا نصاب قرآن ہے۔ هو الذی، اب دیکھو 7 صفات قرآن کی، انزل الیکم لکھا ہے کمال اول، کمال اول، یہ زمین کا قانون نہیں ہے، آسمانوں کا قانون ہے، یہ زمینی فیصلہ نہیں، چنگیز خان کی کتاب نہیں ہے، ہاں بہادر شاہ ظفر کے قانون نہیں ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے بھی قانون بنائے، کچھ ہندوؤں سے لے کر، کچھ سکھوں سے لے کر، کچھ شیعوں سے لے کر، کوئی سنیوں سے لے کر، اس نے نیا آئین اکبری بنا دیا۔ آئین اکبری سب علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ کیا بن گیا ہے، اکبر شاہ کافر ہو گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، کیونکہ کتاب و سنت کے آئین کو چھوڑ کر اس نے نیا آئین بنا دیا۔ تو سب علماء نے فیصلہ کیا کیا بن گیا ہے؟ بولو، چنگیز خان نے کتاب قانون بنائے ہیں جو سارے ظالموں کا سردار تھا، اور کئی کروڑ انسانوں کا قاتل چنگیز خان، اس نے بھی اپنے قوانین عدل بنائے، اور ابن کثیر کے حوالے سے بتا چکا ہوں مسئلہ حاکمیت میں اس کو بھی علماء نے کفر قرار دیا کہ یہ کافرانہ قانون ہے۔ حیرت کی بات ہے، باقی کوئی بھی آئین بنائے وہ کافر ہے، لیکن یہاں آپ کے ملک میں جو مرضی انگریز کا قانون بنائیں یہ پکے نہاتے ہوئے مسلمان ہیں، اور انہوں نے ساتھ اسلام کا بورڈ بھی لگایا ہے، صرف اسلام کا نہیں، فضل الرحمان کا بورڈ بھی لگایا ہے، مولوی صاحب کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، سارے بورڈ جہاں چل جاتے ہیں، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، اور باقی حضرت صاحب کے پیچھے کچھ میراثی کھڑے ہیں جھولی اٹھا کے، واہ مولانا واہ، واہ مولانا واہ، واہ مولانا طاغوت کی پوجا کر مولانا واہ، آ گئے مولانا، چھا گئے مولانا، آ گئے۔ ہاں، افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب، کمال اول یہ اللہ تعالی کی نازل کردہ قانون ہے، کسی کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ ایک لکھا ہے آپ کے پاس کمال اول انزال، دوسرا کمال دوم الکتاب ہے۔ کمال دوم کیا ہے؟ اعجاز، کامل کتاب، اعجاز میں ہر لحاظ سے کامل کتاب، مفصلہ۔ تیسرا کمال یہ ہے کہ اس کے فیصلے بڑے کھلے کھلے ہیں، صاف صاف، جہاں فتویٰ بھی لگایا تو بہترین کر کے، مولوی بیچارے کا منہ بھی نہیں کھلتا جہاں فتویٰ آنے لگے، لگتا ہے کہ اس نے گوند کھا لیے۔ قرآن نے کھول کھول کے مسئلہ سمجھایا، مفصلہ،
قانون ہے بڑا صاف سمجھ آنے والا. کتنے کمال ہو گئے؟ 3. چوتھا کمال یہ کمال چہارم والذین آتیناہم الکتاب. سارے سالے لوگ بھی اس کے حاکمیت پر شاہد ہیں. جتنے سالے لوگ پہلے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ قرآن حاکم کتاب ہے. یہ اس کا چوتھا کمال ہے. والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب. دیکھا اب اوت الکتاب نہیں فرمایا، آتیناہم ہم نے ان کو کتاب دی. یہ صالح آل کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے. وہ بھی شہادت دیتے ہیں، یعلمون جانتے ہیں، جہاں جاننے کا معنی شہادت دیتے ہیں، انہو منزل من ربک، کہ بے شک وہ نازل کیا ہوا ہے تیرے رب کی طرف سے. کیا نازل؟ بالحق الفاصل بین الحق والباطل. حق کا معنی جہاں پر بطور حاکم ہے، حق کا معنی جہاں پر کیا ہے بولو، اوپر کیا لکھا ہے پڑھو، الفصل بین الحق والباطل. یہ بالحق کا معنی لکھا ہوا ہے کہ فیصلہ کرنے والی حق اور باطل کا. ہاں فلا تکونن من الممترین، فلا تکونن پس نہ ہونا میرے محبوب پیغمبر شک کرنے والوں سے. یہ خطاب نبی کو ہے، سمجھایا آپ کو جا رہا ہے کہ خبردار خبردار اس قرآن کو چھوڑ کر کسی کتاب کو فیصل نہ بنانا. مناظرہ کرنا ہے تو قرآن کے ساتھ، قرآن کے دلائل کو لے کر. کسی اور کتابڑی پہ مناظرے کا فیصلہ نہیں ہوگا. ہاں مناظرہ، میں نے کہا نا مبلغ کے امتحانات ہیں، سارے اکٹھے ہوں گے مناظرہ کے لیے. فرمایا جب مناظرے کی باری آئے اور موحدو تم نے ان کے زخرف القول کے مقابل قرآن پیش کرنا ہے، اور انہیں کہو قرآن کی شان جیسی کتاب پیش کر. کوئی بزرگ شجرگ کا قول نہیں سنیں گے، کوئی المحند شہند، کوئی فضائل اعمال شذیل اعمال ہم نہیں لیں گے. ہمارے پاس قرآن موجود ہے. یہ ہے طریقہ مناظرے کا. کیا ہے؟ جب سارے لوگ تمہارے خلاف مناظرے پہ آ جائیں تم نے جواب کیا دینا ہے؟ قرآن پہ پک جانا ہے. لیکن قرآن کو سمجھنا بھی ہے، ایسے نہیں پک جانا، سمجھ کے پک جانا ہے. فلا تکونن، بسا اوقات ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ مناظر خود شک میں پڑ جاتے ہیں. کتابیں پڑھ پڑھ کے اس کا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ یار اتنے دستخط 200 دستخط ہی اب پڑھائے خوشبو والے عقیدے پر. اب وہ اندر کی بدبو نہیں دیکھتا، باہر والی بدبو دیکھتے ہیں کہ فلانا حضرت مولانا بے ایمان صاحب نے بھی تصدیق کی، اور ان کے القاب دیکھ کر. اس لیے فرمایا خبردار فلا تکونن من الممترین، شک نہ کرنا، قرآن پہ ڈٹ کے رہنا. بتمت کلمت ربک، یہ کلمت ربک کا قرآن کا نام ہے. کلمت ربک کا قرآن پاک کا وصفی نام ہے. اب ذرا خیال کرنا ہے، یہ 5واں بس پارہ ہے. تمت کلمت ربک، تمت کامل ہے کلام تیرے رب کا. کیا معنی ہے کامل ہے؟ کلام تیرے رب کا. صدقا و عدلا، صدقا و عدلا، عدل کیسے کامل؟ صدقا عدل سچ کے، بعدل عدل کے. مطلب کیا ہے؟ یہ کلام مقدس تیرے رب کا کلام وہ ہے جو اول سے لے کے آخر تک نرا سچ ہے. اول سے لے کے آخر تک نرا سچ ہے.
ایسی کوئی دوسری کتاب نہیں، نرا سچ ہے۔ تورات میں بھی اب نرا سچ نہیں، انجیل میں بھی نرا سچ نہیں، بخاری اور مسلم میں بھی نرا سچ نہیں کہ اول سے لے کے آخر تک کوئی ملا صاحب تمہیں روب ڈالتا رہے، 3 طلاقیں اٹھا کے کہے کہ بخاری مسلم میں ما فی الصحیحین، جو کچھ صحیح بخاری مسلم میں ہے سارا سچ ہے، سارا سچ ہے۔ اٹھواؤ 3 طلاقیں، بشرطے کہ بیوی سے تنگ نہ ہو، جب بہانہ نہ کر رہا ہو۔ سب مولوی بھی مر جائے گا لیکن طلاقیں نہیں اٹھائے گا، کیوں؟ اس کا ضمیر بھی مانتا ہے حضرت ابراہیم کے والد گرامی کی طرح، اس کا بھی اندر سے ضمیر مانتا ہے کہ اللہ کی کتاب کے سوا نرا سچ کہیں بھی نہیں، کچھ نہ کچھ آمیزش تو آنی ہے، ہر جگہ پہ آنی ہے۔ یہ صرف قرآن کی شان ہے۔ تمت کلمت ربک، کیا معنی کیا میں نے؟ پورا ہو گیا۔ پورا ہو گیا کا معنی میں نے کیا ہے کامل ہے، کامل ہے۔ کلمہ تو جنس ہے، جنس کے اعتبار سے اس کو مفرد ذکر کیا۔ مراد کلمات ربک، مراد قرآن ہے۔ صدقا و عدلا، نرا سچ ہے، صدقا و عدلا۔ ایک بہت باریک عبارت ہے، ذرا پڑھو کیا ہے؟ عدلا، ہاں، صدق ہے خبر دینے میں، اور عدل ہے فیصلہ کرنے میں، عدلا۔ اور دوسرا صدقہ سچائے عقائد بیان کرنے میں، عدلا۔ اور عادل ہے، انصاف کا نصاب ہے فیصلوں میں اور اعمال میں۔ تو آگے جناب 6 صفات آئی ہیں۔ یہ کمال ششم، یہ صحیح نہیں لکھا، یہ عدلہ ششم ہے۔ صدقہ 5 ہے اور عدلہ ششم ہے۔ اور آگے لا مبدلہ، یہ 7واں کمال ہے قرآن کا، لا مبدلہ محفوظ کتاب ہے۔ 7واں کمال کیا ہے؟ محفوظ کتاب ہے۔ 6واں کمال یہ اول سے لے کر آخر تک پورا قرآن مقدس عادل ہے، عادل ہے، عادل کا ترازو ہے بھی سچ اور ہے بھی میزان، میزان عادل ہے، ترازو ہے اور حق سچ ہے، ایسی اور کسی کتاب کی شان نہیں۔ اور لا مبدلہ اور شان ذکر کی کہ قرآن محفوظ کلام ہے۔ کیا ہے؟ محفوظ کلام ہے۔ لا مبدلہ، نہیں کوئی تبدیل کرنے والا اس اللہ کے کلمات کو۔ کلمات سے مراد جہاں خود قرآن ہے، اللہ کے قرآن کو کوئی تبدیل کرنے والا کوئی نہیں۔ کتنی صفتیں آ گئی؟ 7۔ پھر گن لو، 7 صفتیں آئی ہیں کہ، اور اصل مدعا کیا ہے کہ قرآن مقدس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا فیصل نہیں بن سکتا۔ افغیر اللہ، اور شرم کرو مشرکو، اللہ کی کتاب قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور کو فیصل بنانے پہ شرم سے مر جاؤ۔ آفا غیر اللہ، یہ آفا غیر اللہ میں، آفا یہ حمزہ میں توبیخ اور ڈانٹ ہے، مشرکین کو غیرت دلانا مقصد ہے کہ دور بے ایمانو، شرم بھی کوئی نہیں، ذرا بھی حیا تمہارے اندر نہیں۔ یہ قرآن عظمت والا موجود ہے اور تم جناب دارالعلوم بنی قریظہ جا رہے ہو، دارالعلوم بنو نذیر جا رہے ہو، ہیں آج کے مشرک ہوں تو ان کو تم المحند لے کے پھر رہے ہو، جیسے وہ کتیا کے تازے تازے بچے ہوتے ہیں اور وہ بیچاری منہ میں لے کے پھرتی ہے، کبھی اس گلی پہ کبھی اس گلی پہ، تو یہ بھی اس طرح یہ المحند کو چک لگائے ہوئے ہیں اور پھر رہے ہیں، سمجھے؟
پہلا کمال ہے یہ منزل من اللہ ہے، زمین کی کتاب نہیں ہے۔ دوسرا یہ کامل ہے ہر لحاظ، یعنی معجز کلام ہے۔ تیسرا یہ مفصل اور کھلی ہوئی کتاب ہے۔ چوتھا پہلے صالحین بھی اس کی حاکمیت کی شہادت دے رہے ہیں۔ اور پانچواں یہ کلام پاک اول سے آخر تک نرا سچ ہے۔ اور چھٹا یہ کلام پاک اول سے آخر تک نرا نصاب عدل ہے۔ اور ساتواں لا مبدل لکلماتہ، یہ قرآن اول سے لے کے آخر تک سارا محفوظ ہے، سارا محفوظ ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ انا نحن نزل وہی مضمون ہے۔ تو ایسی 7 شانوں والے قرآن کو چھوڑ کر تمہارے مولویوں کے پاس فیصلہ لے جائے۔ مفتی آج بھی کہتی ہیں، مجھے بھی چند ایک بے ایمان کہنے لگے، کہتا ہے کہ دارالعلوم لکھ کر بھیج دیتی جو وہ فیصلہ کریں گے۔ کہ یہ پہلے بھی مشرک آئے تھے، وہ کہتے تھے بنو قریظہ لکھ کر بھیج دیتی، بنو نذیر لکھ کر بھیج دیتی۔ اب ذرا دیکھو اس پر حوالہ بھی سن لو، کیونکہ سیدھا سیدھا قرآن تو کم لوگ مانتی۔ اب نیچے بابے والا حوالہ بھی آ رہا ہے۔ بابا کیا کہتے ہیں؟ او دیکھو، فی الآیت تنبیہ علی ان القرآن الکریم کافٍ فی امر الدین۔ آیت میں دلالت ہے کہ قرآن کریم کافی ہے دین کے معاملہ میں، مغنن عن غیرہ، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مغنی کرنے والا ہے اپنے غیر سے، بے بیان ہی و تفصیل ہی، اپنے بیان اور تفصیل کے ساتھ۔ یہ قاسمی بابا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ابو سعود مزاری روح المعانی، تینوں اکابر نے ایک ہی عبارت لکھی ہے۔ اصل میں یہ عبارت ابو سعود کی ہے، مزاری اور روح المعانی نے وہی نقل کی ہے۔ فرماتی ہیں فَأَيُّ حَاجَةٍ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الْحَكَمِ وَهَذَا كَمَا تَرَى صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ كَافٍ فِي أَمْرِ الدِّينِ مُغْنٍ عَنْ بِبَيَانِهِ وَتَفْصِيلِهِ۔ قرآن خود کافی ہے۔ اور فَأَيُّ حَاجَةٍ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الْحَكَمِ، کسی حکم کی کیا ضرورت ہے قرآن کے بعد؟ قرآن خود کافی ہے دین کے امور میں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر ہم کہتے تو آپ کے ملا کہہ دیتے یہ تو حدیث کے منکر ہیں۔ اب ذرا کہو ان بابوں کو بھی حدیث کا منکر ہے۔ قرآن کی جب بھی شان بیان کرو تو شیطان القاء کرتا ہے، ویکھے حدیث نہیں بنتا، حدیث کا منکر ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، شیطان تعوذہم عزا، تعوذہم کا یہ معنی بھی ہے، تعوذہم عزا، ہاں، تو اس کو ابھارتے ہیں۔ دیکھو بہو السمیع، دیکھو قرآن کی شان جہاں بھی آئی اللہ نے ساتھ مسئلہ سما بیان کر دیا۔ یا عظمت قرآن آئی تو آگے کیا آیا؟ بہو بس، اور دیکھو کیا آ گئی ہے، ہو بس۔ سورہ دخان میں قرآن کی عظمت آئی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، آگے عظمت بیان کرتے کرتے آخر پہ کیا نتیجہ نکالا؟ انہ هو السمیع العلیم۔ اور جہاں پر بھی کیا ہے؟ وَهُوَ السمیع، هُوَ السمیع۔ معلوم ہوتا ہے کہ مشرکان قرآن چھیڑنا چاہتا ہے۔ او سمائی مشرکوں، اللہ کو پتا تھا کہ یہ بے ایمان قرآن سے بھاگیں گے، اس لیے جہاں قرآن کی عظمت آئی تو فیصلہ کس بات میں؟ کیا پتہ اسی مسئلہ سما کو وہ مفتیان قریظہ کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔ حاکمان یہی ممکن ہے
مسئلہ سما کا فیصلہ ہو، فرمایا ہو السمیع العلیم، حسر ہے یا نہیں؟ کیا معنی کرو گے؟ اللہ ہی، صرف اللہ ہی سمیع ہے اور کوئی سمیع ما فوق الاسباب نہیں، اللہ ہی علیم ہے اور کوئی علیم ما فوق الاسباب نہیں ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، یہ دوسرا سوال کا جواب ہے۔ پہلے انہوں نے کہا جناب بنو قریظہ چلتے ہیں، انہوں نے اب کہا جی ان تُطِعْ، تم اکیلے ہو، سارے مولوی تمہارے خلاف ہیں۔ دوسرا یہ ہتھیار، یہ بھی ہر دائی مبلغ کو پیش آئے گا، اکثریت کا حوالہ دیں گے کہ تو کون ہے؟ اگر یہ مسئلہ حق ہے، یا پرانے مولوی رہ رہے ہیں، 80-90 سال کے ملائیں، فلانے شیخ کے شاگرد ہیں، فلانے پنڈی میں دورے پڑے ہوئے ہیں، شیخ القرآن کے شاگرد ہیں، اور یہ سارے غلط ہو گئے، اور تو ابھی اسلام آباد سے پڑھ کے آیا ہے، پنڈی آگے ہے، تو ابھی پنڈی بھی نہیں پہنچا، اسلام آباد سے واپس آ گیا اور فتوے لگانے شروع کر دیے۔ یہ جو اوپر کہہ رہی ہے نا مانسیرا، ہری پور اور اوپر چلے جاؤ بہت سارے ایریے، ادھر بڑے بڑے شیخ کے شاگرد پڑے، ان سے پوچھو وہ بیان کریں گے ہم شیخ القرآن شیخین کے شاگرد ہیں، شیخ کے بھی نہیں شیخین کے بھی، اور ہے بڈھے غیرت سے خالی، مسئلہ بالکل بیان نہیں کریں گے، للڑوں کے ساتھ دبے ہوئے اور ملے جلے، کوئی غیرت نہیں۔ ایک بڈھا مر گیا ہے، وہ میرے ہاتھ بھی چڑھ گیا تھا ادھر، کہتے ہیں ہم الحمدللہ رل مل کے کام کر رہے ہیں، مل جل کے۔ تو میں نے اسے کہا کہ تو قرآن پڑھا ہے؟ کہتے ہاں میں الحمدللہ 2 شیخین کا شاگرد ہوں۔ دور لعنتی بڈھا بے ایمان، تو 2 شیخین کا شاگرد، ساری زندگی قرآن چھپا کے بیٹھے، قرآن نہیں بیان کیا۔ اب یہ کون سا اعزاز جو شیخین کا شاگرد عبداللہ ابن ابی نبی پاک کا شاگرد تھا، لیکن مسئلے سے غداری کرے، اس نے بھی مسئلے سے غداری کی، اندر سے مفتیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ قریظہ بنو نذیر، مفتیوں کا نام آئے تم اپنوں کو نہ سوچا کرو، فوراً بنو قریظہ اور بنو نذیر، ہاں کہیں تم غلط فٹر کر لیتے ہو۔ میں جب بھی مفتیان کرام کا لفظ بولتا ہوں تو یہودی مفتی ہوتے ہیں، بنو قریظہ اور بنو نذیر، ہاں اصل وہ ہوتے ہیں، اور جو ادھر کے ان کی نظیر ہے وہ بھی اس میں آ جاتی ہے۔ اور وہ میں نہیں کہتا، حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے انموذج الیہود، اگر یہودیوں کا فوٹو سٹیٹ دیکھنا ہے تو ان مولویوں کو دیکھو، علماء سو کو دیکھو۔ تو خیر آؤ ذرا توجہ ہے میری طرف، بڑے شاگرد ہیں، اوپر تک چلے جاؤ، لیکن توحید بیان نہیں کرتے، مسئلہ بیان نہیں کرتے، اور کہتے ہم جناب شاگرد ہیں۔ تو آپ پر یہ بھی روب ہوگا، پہلے کہیں گے جناب کسی دارالعلوم سے فتویٰ منگا لیتی ہیں اور مناظرین فیصلہ کرا لیتی ہیں، اور جب اس میں ناکام ہو گئے اب کہیں گے تو اکیلے قرآن پیش کرنے والا، بڑے شیوخ گزر گئے اور بڑے حضرات گزر گئے، کسی نے آج تک یہ مسئلہ نہیں کیا۔ فرمایا خبردار مبلغ توحید کا مضبوط رہنا ہے،